امت کے لیے, ہمارے لیے, تو ہم اس محنت کو رائیگاں نہ کریں, ہم انہیں شرمندہ نہ کریں, ہم ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں, نہ کہ آپ کسی اسکالر کو, یا جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے مبشر لقمان صاحب نے اتنی بدتمیزی سے وہ بات کر رہے تھے, اگر آپ جا کے دیکھیں تو برا لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. آج کی میری جو ویڈیو ہے نہ ہی وہ کسی ریمیڈی پہ ہے, نہ کسی وظیفے پہ ہے. مجھے اپنا ایک حصہ ڈالنا ہے. ہر انسان کا ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے, کسی کا ایمان اور تقویٰ بہت زیادہ ہوتا ہے, شاید میرا اتنا نہیں ہے, لیکن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے, یعنی تمہارے اندر اگر بہت اسٹرانگ ایمان والا ہوگا تو وہ گناہ کو ہاتھ سے روکے گا, اس سے کم درجے کا جو ہوگا وہ زبان سے روکے گا کہ یار مت کرو یہ, اور اگر بہت ہی کمزور درجہ ہوگا ایمان کا تو وہ دل میں ضرور بولے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو میں اپنا ایک حصہ ڈال رہی ہوں آج اس ویڈیو کو بنا کے کہ دیکھیں ہر انسان کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو بھیجا ہے, ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمیں پارٹیز کرنے ہیں, ہنسنے ہنسانے اور مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ ایمان والے کے لیے جو ہے, مسلمان کے لیے جو ہے, جو ایمان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے قید خانہ ہے, اور جو غیر مسلم ہے اس کے لیے جنت ہے. تو مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو آئے, اور میں نے ان کو دیکھ رہی ہوں, میں ان کے بیان سنتی ہوں, تو مجھے افسوس ہوا ہمارے مسلمان آڈینس کے اوپر کہ ان کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور بعض دیکھیں میڈیا کے کچھ فنکار ہیں جن کو عام لڑکیاں لڑکے بہت فالو کرتے ہیں, تو ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو فالو کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی نے ہی بولا ہے کہ اچھے صحبت میں بیٹھو گے تو اس کا اثر ہوگا, بری صحبت سے بچو. تو اب بڑے بڑے نام ہیں, بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں. اقرار الحسن پہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی اچھا آپ اینکر کو اس لیے نہیں دیکھتے, آنکھیں ایسے نیچے رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا اگر ایک مرد دوسری عورت کو دیکھے گا تو اللہ نے ہی دل میں یہ کشش ڈالی ہے کہ اس کے برے خیال آئیں گے, تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. اچھا ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. بھائی ایسا نہیں ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, ڈاکٹر صاحب تھوڑی نا حکم دے رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے اور عورت بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. پہلے مرد کو بولا پھر عورت کو بولا, کیونکہ اسی وجہ سے بھی ہے وہ آئی کانٹیکٹ ہے. اگر ہمارا آئی کانٹیکٹ ہی مطلب آنکھوں میں دیکھ کر آپ کو کچھ غلط خیالات آتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے نا. تو اقرار الحسن صاحب کو یہ بات اس لیے شاید زیادہ بری لگ گئی, وہ پرسنل لے لیا انہوں نے میرے حساب سے, کیونکہ ان کی تینوں بیویاں جو ہیں وہ اینکر, مطلب 2 بیویاں پہلے اینکر تھیں, ابھی جو ایک خاتون ہے وہ بھی ARY ڈیجیٹل پہ کام کرتی ہیں. ان کی بیوی جو سیکنڈ والی بیوی ہیں فرحہ, وہ تو پھر بھی دوپٹہ لے کے اور بہت تمیز سے بات کرتی ہیں, لیکن باقی 2 بیویوں کے تو دوپٹے بھی نہیں ہوتے سر پہ, تیسری والی کا تو دوپٹہ ہی نہیں ہے نا سر پہ, تو بہت دور کی بات ہے. تو میں کسی کو تنقید نہیں کر رہی, ان کی اپنی پرسنل لائف ہے, ان کو اپنے قبر میں جا کے جواب دینا ہے اور مجھے اپنی قبر میں. لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کس قسم کی کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر ایک عورت کو یہ بولا کہ بھائی پبلک پراپرٹی, ان کی اردو اچھی نہیں ہے, وہ اس بات پہ بولا کیونکہ میں نے وہ پروگرام دیکھا ہے, اور انہوں نے کس بات پہ بولا, انہوں نے یہ بولا کہ وہ لڑکی نے جب یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں وہاں میرے گھر والے نہیں کرنا چاہتے, لیکن میں اسے پسند کرتی ہوں اور اس سے بات کرتی ہوں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی آپ پسند کرتے ہیں تو شادی کریں, نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس لڑکے سے تو بہتر ہے کہ آپ کسی شادی شدہ آدمی سے شادی کر لیں, کیونکہ آدھا دین ہے آپ کا نکاح. تو اس پہ اتنی تنقید کا نشانہ بنا دیا, ارے پبلک پراپرٹی, ورنہ آپ ایک عورت پبلک پراپرٹی ہے. انہوں نے کہا مرد بھی پبلک پراپرٹی ہے اگر وہ وومنائزر ہے. آپ مجھے بتائیں کیا ہم عام انسان ایسے مرد کو پسند کرتا ہے جس کی 4 شادیاں ہوتی ہیں؟ ابھی مولانا طارق مسعود پہ لوگ اتنے ان کا اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, ابھی 3 بیویوں والے 4 بیویوں والے, ٹھیک ہے, تو وہ تو بیوی ہے نا, نکاح میں ہے. جس مرد کا یہ معاشرے میں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی نظر کا ٹھیک نہیں ہے, یہ 10 عورتوں سے ادھر ادھر اس کے تعلقات ہیں, دوستیاں ہیں, تو وہ معاشرے میں اس کو وہ عزت نہیں ملتی ہے, حتیٰ کہ نہ اپنے ماں باپ عزت دیتے ہیں, نہ اپنی اولاد آپ کو عزت دیتی ہے کہ بھئی ہمارے والد صاحب ٹھیک نہیں ہیں, کبھی اس عورت کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی اس عورت کے ساتھ ہوتے ہیں.
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنا اپنا حصہ ڈالیے. میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ پلیز یہ جتنے بھی سیلیبریٹی ہیں اگر وہاں تک یہ جاتی ہے تو آپ لوگ فاطمہ ٹک ٹاکر جیسی بچی جو بھی 15 سال کی ہے، انڈر ایج ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ انڈر ایج بچی جو ہے وہ اس طرح کے سٹیکرز لے رہی ہیں اور اس طرح کی ادائیں دکھا رہی ہیں. ماں کو شرم نہیں آتی؟ تو یہ جب ڈاکٹر عفان نے یہ بات اٹھائی تو ان کو اتنی باتیں سننے کو ملی کہ جی ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کو دیکھو. لوگ اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں یار. کوئی کسی کی کوئی اچھی بات کر رہا ہے. ڈاکٹر عفان نے یہ بھی بولا کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ گھر بیٹھ جائیں، میں دوں گا آپ کے پیسے. لیکن نہیں، ہمیں ہوس ہو گئی ہے، یوز بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیویوں کو آگے کر کے ارے میں تو بھائی بڑا، میں تو لبرل ہوں، میں تو بڑا براڈ مائنڈیڈ ہوں، اوپن مائنڈیڈ ہوں. وہ تو آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تھم نیل پہ ہم ایسا کچھ لکھیں گے کہ لوگ فوراً اس کو پریس کریں گے اور لوگ دیکھیں گے. تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مسلمان ہو کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پڑوس ملک والے جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں. مسلمانوں پہ، پاکستانیوں پہ ویسی مذاق ہے. پاکستانی تو ویسی مذاق بن کے رہ گئے. تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے میں ہیل پہنتی تھی، میں نے ہیل پہننی چھوڑ دی. میں سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی، پھر میں نے آہستہ آہستہ سر پہ دوپٹہ لینا شروع کیا. اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں پرانی میری ویڈیوز میں یہاں تک بال نظر آتے تھے. اب میں نے اس کو بھی، کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ کسی کے پریشر میں آ کے آپ سر پہ دوپٹہ لے رہے ہیں کہ آپ کا شوہر کہہ رہا ہے یا آپ کا بھائی کہہ رہا ہے، وہ تو جو ہے نا وہ تو ریاکاری میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو شرک میں آ جائے گا کہ آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. اگر انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی اصلاح کرتا ہے. تو ہم بہت افسوس ہوا ڈاکٹر صاحب کی تو بہت ساری باتوں پہ بہت ساری تنقید کے نشانے بنائے گئے ہیں. آپ لوگ بلاتے ہی کیوں ہیں جاوید اختر کو اور ان جیسے لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ بھئی آپ جاوید اختر کو اور ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں وہ کر سکتے نا کمپیئر. وہ سنگنگ، وہ سانگ لکھتے ہیں، وہ رائٹر ہیں. یہ تبلیغ کر رہا ہے ایک آدمی کہ اسلامک اسکالر ہے. وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ملک ہے، یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ مسلمان مرد ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں جی وہ گوروں کا ملک ہے، وہ امریکہ ہے، وہ لنڈن ہے، وہ کینیڈا ہے. تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو پلیز اپنی رائے کا ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیں. مجھے اچھا لگے گا، بلکہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے آپ تو ایسے. تو سوری جی، میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں کوئی بات ایسی نکل جائے، کیونکہ میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں. میں پریکٹس کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ میں کچھ بہتر کر سکوں، بہتر بول سکوں. ہر پلیٹ فارم پہ ہر عورت اچھے طریقے سے، تمیز سے، ڈیسنٹ وے میں بات کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں خود یہاں پر بیٹھ جاؤں اور بڑا سا گلا پہن لوں اور بال کھول لوں اور سب ایکسپوز کروں تو یقین کریں یہ ہمارے معاشرے کا یہ کیا عجیب سا ایک ڈارک سائٹ ہے کہ یہاں ابھی میرے ملین تک پہنچ جائیں گے سبسکرائبر، میرے ویوز لاکھوں میں آئیں گے اگر میں یہ کروں تو. ہمارے شوہر ہیں، سو کالڈ ہسبینڈ، وہ دیوس ہیں، وہ بیویوں کو آگے لاتے ہیں. بہت سارے ولاگرز ہیں جو بیویوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے بھائی پیسہ آ رہا ہے، ایڈ آ رہا ہے، کرو. یہی مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں لوگ. تو پلیز اپنا ٹائم ایسے چیزوں پہ مت ویسٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کاؤنٹیبل چیزیں ہیں ان کے لیے سوال کریں گے. آپ کی جوانی اور آپ کا پیسہ آپ نے کہاں خرچ کیا، اور آپ کا وقت آپ نے کہاں خرچ کیا. تو اپنے وقت پہ، اپنی اصلاح پہ لگائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ لاسٹ منتھ میری بیٹی نے حفظ کیا ہے، حافظہ ہو گئی ماشاءاللہ سے. اللہ ان کو ہدایت دے. میری بیٹی کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ آپ سب کو ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. الحمدللہ اب ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محنت جو انہوں نے کی ہے ہماری اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے، تو ہم اس محنت کو رائیگاں نہ کریں، ہم انہیں شرمندہ نہ کریں. ہم ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ کسی اسکالر کو، یا جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے مبشر لقمان صاحب نے اتنی بدتمیزی سے وہ بات کر رہے تھے، اگر آپ جا کے دیکھیں تو برا لگتا ہے. تو اب آپ مبشر لقمان صاحب آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پلیز گو ہوم، پلیز جائیں یہاں سے آپ. ارے آپ کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ عیاش آدمی ہے، اللہ معاف کرے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں بہتان نہیں لگاؤں گی، لیکن لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نا. لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو شراب پیتے ہیں، آپ پارٹیز میں جاتے ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں. تو جب دل کالے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے گناہ کر کر کے دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، تو ہم تک
جو ہے نا کوئی ایک انسان بھی اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں کوئی انسان تم تک نہیں پہنچتا کہ تمہیں جو ہے ہدایت دے سکے، کوئی راستہ ہی نہیں دکھاتا اللہ ہدایت کا، تمہیں میں گمراہیوں میں ڈال دیتا ہوں اور تم غفلت میں جی رہے ہو. یہ غفلت میں ہیں یہ لوگ سب جو مذاق اڑا رہے ہیں نا. اللہ آپ سب کو ہدایت دے اور اللہ مجھے بھی ہدایت دے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈال سکے. تو ایمان تھا تھوڑا سا، تو میں نے کہا چلو تھوڑا بول دو کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کے لیے، اس کا اللہ مجھے اجر دے گا انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیں، دیکھتے رہیں سیکرٹ سامعہ. اللہ حافظ.